بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی اور 6 ماہ کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کے خاوند نے اس کے خلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کیس کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا سنا دی۔ جب سزا سنانے کا وقت آ گیا، اسے سزا دینے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں دخل اندازی کی اور کہا کہ 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دلیل پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف سے 2 آیات مبارکہ سے یہ ثابت کر دیا جن میں کہا گیا تھا کہ عورت کا دودھ پلانے کا زمانہ 2 سال کا ہے اور حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، جس میں سے 30 ماہ میں سے اگر 24 ماہ دودھ پلانے کے نکال دی جائیں تو باقی 6 ماہ بنتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید نے 6 ماہ کے بچے کے پیدا ہونے کا اتفاق جو ہے وہ بحال رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج میں حضرت علی کی وجہ سے تباہ ہونے سے بچ گیا، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، لیکن میں اس کے جس رخ پر بات کرنے والا ہوں کبھی کسی نے اس رخ پر بات نہیں کی۔ اس واقعے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس پر بھی غور نہیں کیا۔ ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یعنی نہ آپ نے سنا ہوگا نہ میں نے سنا ہے کہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جو پیدا ہو سکتا ہے وہ 7ویں ماہ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، یعنی کہ 7ویں ماہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جوان بھی ہوتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے ملا ہوں جو خود 7 ماہ میں پیدا ہوئے تھے، اور موجودہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 7 ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ 8 ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو رخ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقت پر بھی غور کیا کیجیے۔ اب دیکھیے، اگر دودھ پلانے کا معاملہ، دودھ پلانے کا جو عرصہ ہے وہ 24 ماہ کا ہے، تو اس کا مطلب ہے 24 ماہ پورے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 23 ماہ پورے اور 24ویں ماہ میں نہیں، جب 2 سال 24 ماہ پورے ہو جائیں گے تو وہ دودھ پلانے کا جو ہے دورانیہ ہے۔ اسی طرح جو 6 ماہ باقی بچتے ہیں وہ 6 ماہ پورے ہو کر 7ویں ماہ میں بچہ پیدا ہونے والا جو ہوگا وہ 6 ماہ کے بعد گنا جائے گا، یعنی 6 ماہ پورے ہونے کے بعد، یعنی 6 ماہ کے اندر اگر ہم یہ گنیں کہ بچہ 6 ماہ میں پیدا ہوا تو وہ 6 ماہ پورے نہیں ہوں گے، بلکہ 5 ماہ پورے ہوں گے، 6 میں سے کچھ سا باقی بچتا ہوگا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، نہ اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے اور نہ اس کی سائنس تصدیق کرتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ 6 ماہ پورے ہو کر 7ویں ماہ میں بچہ جب پیدا ہوگا وہ بچے گا بھی، وہ بڑی عمر والا بھی ہوگا اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل بات، یعنی 6 ماہ پورے ہونے کے بعد 7ویں ماہ میں پیدا ہونے والا بچہ، اسے قرآن بھی کہتا ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور دنیا نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے، اگر وہ 6 ماہ پورے ہونے کے بعد 7ویں ماہ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اگر 6 ماہ پورے ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کا عظیم دعویٰ اور معجزہ جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دیا تھا، اور جس کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی تھی۔ یہ ہے وہ صداقت جو قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس خدا کے موجود ہونے کا ڈیٹا موجود ہے جو کہ قرآن کی شکل میں ہے،
जिसकी 6666 आयात मुबारक हैं। यानी इन 6666 आयात मुबारक में से अगर एक भी आयत गलत साबित हो जाए तो खुदा बाकी नहीं बचता। लिहाजा ये जान लीजिए कि ये कुरान की आयत मुबारक 6666 जो आयत मुबारक है, ये अल्लाह ताला का डाटा है, जिसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला के बारे में तहकीक कर सकते हैं कि उसका वजूद मौजूद है। और हर आयत मुबारक अल्लाह ताला के वजूद को ज़ाहिर करती है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि मैंने कुरान को अपने इल्म पर नाज़िल किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कई बार ये वाक़या सुना, इस पर उलमा किराम की राय भी सुनी, लेकिन जो नुक्ता मैंने आपके सामने रखा है वो मैंने किसी से नहीं सुना था, और इसमें मेरे जहन में कुछ शकूक पैदा हुए तो मैंने इस पर गौर किया, तो वो असल बात थी वो मेरे सामने अयां हो गई। यानी 6 माह पूरे होने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो ज़िंदा रहेगा। कुरान ने भी यही बात की है, यानी 30 माह पूरे, 30 में से कम नहीं, 30 माह पूरे, उसके ऊपर दिन होंगे तो वो मसला ठीक हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हमें साथ मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।